اے لوگو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث اور نماز اور روزہ اور سارا کچھ مکمل اسلام عطا کر کے تم سے یہی دو وفاداریاں مانگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کہتا ہے میں رسول اللہ کا وفادار ہے تو اس کا ٹیسٹ صرف دو چیزوں پر ہوگا، اس کا امتحان صرف دو چیزوں پر ہوگا۔ اگر وہ قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہے تو ہاں وہ رسول اللہ کا وفادار ہے، اگر وہ اہل بیت کو مضبوطی سے تھاما تو وہ رسول اللہ کا وفادار ہے۔ جو قرآن کے خلاف جائے یا اہل بیت کے خلاف جائے یا ان کا دامن چھوڑ دے وہ رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہی بات سمجھا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی غدیر خم کے مقام پر چار مرتبہ، میں دیکھوں گا تمہارے وفاداریاں کس طرف رہیں گے۔ تو وفادار رہو، وفادار رہو اہل البیت کے مولا علی۔ بیٹے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے فرق نہیں پڑے گا، قرآن اور اہل بیت ان میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوٹے گا نا تو پھر ہم کہیں کے رہنے والے نہیں۔ صراط مستقیم کی گارنٹی، ہدایت کی گارنٹی، صحیح راستے پر چلنے کی گارنٹی قرآن ہے اور اہل بیت ہے، قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ یہی ضابطہ ہے آج کے زمانے کے لوگ، یہی ضابطہ ہے قیامت تک آنے والے لوگ کے لیے، یہی ضابطہ ہے محدثین کے لیے، مفسرین کے لیے، فقہاء کے لیے، ائمہ کے لیے، تابعین کے لیے، صحابہ کے لیے، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ وہ اس زمانے سے لے کر قیامت تک کہیں پر بھی کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہوگا، کوئی کام کرتا ہوگا، متقی ہوگا، جاہل ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، حاکم ہوگا، تاجر ہوگا، کوئی ہوگا اپنی زندگی میں پوری امت کے اندر ابتدا سے انتہا تک جو ان دونوں کو تھاما رہا، وفادار رہا، فالو کرتا رہا، اتباع کرتا رہا، بس وہی رسول اللہ کا وفادار ہے، باقی سب بے وفا ہے، باقی سب بے وفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دنیا کے اندر شہ رگ سے، ہمارے نرخرے سے جان نکلنے تک قرآن اور اہل بیت کی وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول اللہ کا وفادار بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلام کا وفادار بنائے، قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔